نئی سوچ۔ الرحمن الرحیم، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ اور یقیناً آج اگین میرے لیے باعث فخر بھی ہے، ملتان شہر کے ساتھ جو میری ایسوسیشن رہی ہے، ظاہر ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے ڈی ایچ اے کے حوالے سے بھی، اور ابھی میں خواجہ صاحب سے بات کر تھا، اکثر میرے ساتھ جو ڈی ایچ اے کے لوگ ہیں، میں نے اپنی سروس کا آغاز بھی ملتان سے کیا تھا 1990 میں سپٹمبر میں۔ میری پہلی پوسٹنگ جو تھی پی ایم اے کے بعد وہ ملتان میں رہی، اور اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ دوبارہ بھی ایک پوسٹنگ یہاں پہ رہی 2010-11 میں۔ تو پھر دین لاسٹ جو ہے آغاز بھی یہاں سے کیا اور اختتام بھی ملتان سے کیا۔ تو یہ بھی ایک میں مطلب اپنے لیے ایک یونیک آنر سمجھتا ہوں، اور بڑا اچھا ٹائم گزرا، اور اچھے کلچر، اچھا مزاج، اور ہر لحاظ سے ایک بڑی شاندار آپ کہہ لیں یادیں ہیں ملتان کے ساتھ۔ تو میں جس طرح آل اوور پاکستان ریڈیمکو کو بھی ہم کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں، جس طرح ریلوے کے ایسٹس ہیں ان کو ہینڈل کر رہا ہوں منسٹری آف ریلویز کے انڈر اس کمپنی کو ہیڈ کرتے ہوئے۔ تو میری خواہش بھی تھی کہ میں ملتان ضرور آؤں، اور چیمبر میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ چیمبرز کا سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کا یہ ایک آپ کہہ لیں ہارٹ ہے اور ہب ہے۔ آل چیمبرز، جتنی بھی چیمبرز آف کامرس انڈسٹریز ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ بزنس کمیونٹی ہیز آلویز کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز نیشنل اکانومی، اور اس کے بغیر نیشنل اکانومی یا نیشنل ڈیولپمنٹ اور نیشنل گروتھ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بزنس ظاہر ہے جس طرح بختیار تنویر صاحب فرما رہے تھے کہ اب بزنسز کے اندر ڈائیورسٹیز آ رہی ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان، انٹرنیشنل ٹرینڈس میں بھی اگر دیکھیں تو بہت ڈائیورسٹیز آتی ہیں ٹائمز کے ساتھ ساتھ، اور آئی ایم شیور کہ جو پاکستان کے لوگ، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی اڈیپٹ کرتی ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اور اپرچونیٹیز کو، تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے۔ تو ہمارا ریلوے کا جو ملتان کا ڈویژن ہے، ایک اور یونیک چیز میں نے دیکھی، ظاہر ہے میں خود بھی اتنا زیادہ معلومات ریلوے کے بارے میں یا پاکستان ریلوے نہیں رکھتا تھا، لیکن جوائن کرنے کے بعد جب میں نے اسٹڈی کیا چیزوں کو، تو 1861 میں جب برٹش ٹائم میں پاکستان میں ریلوے نیٹ ورک بچھایا گیا، تو سب سے پہلی جو ریلوے نیٹ ورک تھی وہ لاہور سے دلی کی طرف کی، اور اس کے بعد پھر لاہور سے ملتان کی طرف آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نارتھ کی سائڈ پہ، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ان کی ایکسپینشنزم جس طرح چل رہا تھا اس کے حساب سے چلتی گئی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو خانے وال جنکشن جو ہے، اٹ ہیز اے ویری اولڈ ہسٹری۔ سملرلی یہاں سے ہی پھر آگے بہت سی برانچ لائنیں نکلیں۔ ایز آف ٹوڈے آلسو، جب ہم کیونکہ لینڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ریلوے کے جو لینڈ ایسٹس ہیں اس میں سب سے بڑا لینڈ ایسٹ جو ہے وہ ان سائز یا واسٹنس کے لحاظ سے دیکھیں تو ملتان ڈویژن ہے، ریلوے کا ملتان ڈویژن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ریلوے کا ملتان ڈویژن جو ہے وہ نارتھ میں اکاڑا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ساؤتھ میں رحیم یار خان تک جاتا ہے، ایسٹ میں چلے جائیں تو عارف والا، بھاول نگر اس علاقے میں، اور ویسٹ میں چلے جائیں تو اپ ٹو ڈی جی خان، ڈی آئی خان تک جاتا ہے۔ تو اٹس لائک اوور آل ریلوے کی جو لینڈ ہے پاکستان میں، لینڈ بینک ہے 1,68,000 ایکڑ کا، جس میں سے 36,000 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ ملتان ڈویژن کے اندر ہے۔ سو اس سے اندازہ، ان فگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان ریلویز کا، اینڈ اٹ از وائی اٹ از سو بیکاز آف دی امپورٹنس آف دی ایریا۔
جنرل پرسیپشن ہمارے یہاں پاکستان میں یہی ہے کہ ظاہر برٹشرز نے یہ ریلوے لائنیں جو تھیں وہ اپنی فوج کو چلانے اور اس کے لیے چلائی ہیں، لیکن اس لحاظ کو اگر جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے اس کو میپ پہ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کوئی فوجی عنصر یا وہ اس ایکسپینشنزم کا نہیں تھا، لیکن سنس کیوں تھا، کیونکہ اس وقت بھی پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی جو ایگریکلچر اب کہہ لیں ہب جو تھا وہ سب سے بڑا جو تھا وہ انہی علاقوں کے اندر پوٹینشیل تھا، جو بیسیکلی ان کا ون آف دی انٹرسٹ ان دوز ٹائمس. سو کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، جسٹ میں نے کہا یہ میں نے تو کچھ معلومات حاصل کی ہیں تو یہ بھی ایک پرائڈ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو ملتان ظاہر ہے ایک سٹی آف سینٹس اینڈ اٹ ہیز لاٹ آف فیدرز ان دی کیپ. اور الحمدللہ میں جب ڈی ایچ اے میں بھی رہا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی، میں جدھر بھی جاتا تھا پاکستان سارے میں ہم جاتے رہے اپنے ڈی ایچ اے کے برانڈ کو کرنے کے لیے، لیکن میرا سٹارٹ بھی ملتان سے ہوتا تھا اور اینڈ بھی ملتان سے ہوتا تھا. جو لوگ یعنی اس وقت بھی ظاہر ساتھ بھی ہمارے رہے ہیں یا بات چیت سنتے رہتے ہوں گے، تو میں ظاہر یہی کہتا تھا کہ یار ہم ملتان کے ایمبیسڈرز ہیں اور ملتان شہر اور اس علاقے جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کو، اور الحمدللہ اگین ڈی ایچ اے کو مطلب جس طرح کام تو ظاہر ہے ہم نے کرنے تھے، ہمارا فرض بنتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کیے. تو میں نے ملتان ڈی ایچ اے کا نام بھی پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب جو بھی لکھا ہوا آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے، یہ بھی میں نے ہی لکھا تھا فرسٹ ٹائم دس سلوگن. اینڈ لائک جدھر بھی جاتے تھے، اور میں بعد میں ایک دفعہ ادھر سے جانے کے بعد کہیں پہ میں گیا کسی فورم پہ، تو وہاں پہ جب انٹروڈکشن وغیرہ ہوئی تو 2-3 لوگوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا جی ڈی ایچ اے پاکستان کی پہچان ڈی ایچ اے ملتان. تو ملتان، اور پھر ظاہر ہے عاموں کی بات بھی شروع ہو جاتی تھی ساتھ. تو ہم نے ڈی ایچ اے کو ایز اے ڈی ایچ اے نہیں کیا، ملتان کے لیے کیا. تو دس از آئی تھنک میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا اور آج بھی اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ پاکستان آرمی کی طرف سے یا اوور آل جو ہمارا کہہ لیں انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن بھی ہے، گفٹ بھی ہے اور ریکگنیشن بھی ہے. بیکاز اٹ واز وائی اٹ کیم اپ. کئی لوگ کہتے تھے جی کیوں ادھر بن گیا، تو میں کہتا تھا کہ یار آپ دیکھیں کہ ایک علاقہ ہے جس کی نیشنل لیول کے اوپر اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو وائی اٹ شوڈ ناٹ گیٹ دی کوالٹی لائف اسٹائل اینڈ فیسلٹیز. آج آنے کا مقصد آپ لوگوں سے ملاقات یقیناً، اور ظاہر ہے وہ میموریز اور ساری چیریش بندہ کرتا ہے. پاکستان ریلویز جو ہے اس وقت آپ جنرل پرسیپشن جس طرح ہے اور وہ ایسے ہی ہے کہ اوور آل ریلوے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے کافی خسارے میں رہی ہے، اور اب چیزیں کافی بہتری کی طرف بھی کی جا رہی ہیں اور اوور آل امپرومنٹس کی جا رہی ہیں. سو ناؤ وہ امپرومنٹس ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہیوج فائنینشیل کاسٹس ہیں. یعنی ایون انفراسٹرکچر جو بچھا ہوا ہے پاکستان ریلوے کا آل اوور پاکستان، جس طرح میں نے ملتان کی بات کی، تو وہ انفراسٹرکچر بھی تقریباً آبسلیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ٹرینز دیکھیں وہ بھی آبسلیٹ ہو چکی ہیں، انہیں کو بار بار اوور ہال کر کے چلایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایکسپینس جو ہے اگر اس کو ماڈرن لائنز کے اوپر، جس طرح اکثر میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بلٹ ٹرین کب چل رہی ہے، تو بلٹ ٹرین تو تبھی چلے گی کہ وین وی ہیو منی فار ٹو بائی دی بلٹ ٹرین اینڈ وی ہیو منی ٹو lay the infrastructure for the bullet train. So actually my job, alhamdulillah, I have been given this challenge as well as I would say an opportunity also to generate revenue پاکستان ریلوے کے لیے کرنا، جس سے ہم ریلوے کی اوور آل پاکستان ریلوے کی ایز اے فیسلٹی فار دی پبلک، فار دی بزنسز، فار دی فریٹ اینڈ ایوری تھنگ، اس چیز کو اوور آل کنٹری کے لیے سکسیزفل بنا سکیں اور اس کو امپروو کر سکیں. اس امپروومنٹ کے لیے سب سے جو آپ کہہ لیں پرائم ایسٹس جو ریلوے کے پاس ہیں وہ لینڈ کی فارم میں ہیں، جو کہ موسٹلی آئی وڈ سے
کہ جنرلی وہ پچھلے یعنی کئی سالوں سے وہ لینڈ ایسٹس تو ہیں لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہوئے یا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. تو اب اس کے اوپر یعنی یہ جب کمپنی بنائی گئی تو اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا بیک ان